اللہ رب العزت کا کروڑا احسان، اس نے ہمیں انسان اور انسانوں میں بھی پھر مسلمان بنایا ہے۔ یقین مانو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے سارے انسان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اس نے ہمیں بہترین مخلوق بنا کر بہترین امت میں اور پھر بہترین امت میں پیدا فرما کر مسلمان بنایا، محبوب کا امتی بھی تو ساتھ بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا احسان۔ اور جو مسلمان ہے، یہ بات ذرا پلے باندھنے والی ہے، جو مسلمان ہے اس کا کام اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے بندوں کو بنایا ہی اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے ہے۔ جب اس نے عبادت کے لیے بنایا تو پھر عبادت کے لیے اوقات کو بھی مخصوص فرمایا۔ فجر کے ٹائم میں ہم فجر پڑھیں، ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھیں، عصر کے ٹائم میں عصر پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی عشاء کو ہم ظہر میں پڑھیں، مغرب کو ہم وہ فجر میں پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں حج جو ہے یہ ذوالحجہ ہی کے مہینے، یعنی حج کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آج کوئی بندہ عمرہ کرنے چلا جائے کہ جی میں تو الحمدللہ عرفات میں بھی گیا تھا، میں نے مینا اور مزدلفہ کی بھی زیارت کی ہے، میں شیطان کو کنکریاں مار آیا ہوں، اب میں حاجی ہو گیا۔ تو بھائی وہ حاجی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے، اس خاص وقت میں وہ خاص عمل کرے گا تو پھر وہ حاجی کہلائے گا۔ خاص وقت مقرر کرنے کے ساتھ بھی یاد رکھیں اس نے کچھ خاص فضیلتیں ان اوقات کو عطا فرمائی ہیں جن میں ہمارے لیے ثواب کی زیادتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لیلۃ القدر ہے ایک رات ہی یاد، لیکن اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک ہے ایک مہینہ ہی، لیکن اس کی فضیلت سارے مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کچھ وقتوں کو کچھ اوقات کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اسی کے فرمانے سے ہیں۔ تو ان اوقات میں سے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے، یہ جو جاری ہے آج رجب کی 7 تاریخ ہے، اور یہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، رجب ہے اور محرم ہے۔ جتنی شریعتیں پہلے گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام تک جتنی شریعتیں ہیں، سب شریعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں اللہ تعالی عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، اس میں نیکی کا معیار بڑھ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب گناہ بھی عام گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو حاجی جاتے ہیں تو ہم بڑے ماشاءاللہ اسے شوق سے یہ سنا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں یار تمہیں پتہ ہے تم حج کرنے جا رہے ہو، حرم کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اور بھائی جہاں نیکی بڑھتی ہے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ اس جگہ کی عزت احترام کے پیش نظر اب سارا دن عبادت کرتے رہے، رات کو گھر میں فون کر کے 2-4 ہی غیبتیں کر دے تو تباہی نہ ہو گئی۔
وہاں بیٹھے حرم میں ہی جھوٹ بول دے کاروباری لین دین کے معاملے میں تو تباہی نہ ہو گئی۔ اسی طرح یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں نیکی کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ اگر کرے گا انسان تو انسان کی نیکی اسے زیادہ کر کے اس کا ثواب بڑھا کر اسے عطا کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی نیکی کرے نہ اور معاذ اللہ گناہ کرتا رہے، گناہ کا معیار بھی تو بڑھ گیا۔ تو یہ رجب المرجب جو ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یقین مانے ہمارے اسلاف کا تو ویسے ہی بڑا ذوق عبادت تھا نا، لیکن ان مہینوں میں آ کر نا، ان مہینوں میں رجب میں، شعبان میں، رمضان میں ان کا عبادت کا ذوق مزید بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو کمی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کاروبار کے مہینے آ رہے ہیں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، ذرا سیرت پڑھیں، سرکار کتنی زیادہ بیزی زندگی گزار رہے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے نکلنا ہے اور پھر غزوات میں بھی شرکت کرنی ہے، صحابہ کی تربیت بھی کرنی ہے، آنے والے مہمانوں کو بھی ملنا ہے، اور ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دینا ہے، صحابہ کو جو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہے، دین کے مسائل سکھانے ہیں، قرآن سکھانا ہے۔ سارا دن کتنا زیادہ مصروف ترین، اس کے باوجود رات ہوتی تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں رات ہوتی تھوڑی دیر کے لیے محبوب بستر پر لیٹتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر آرام کر کے فوراً کھڑے، ساری رات کی عبادت۔ حضور آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے کائنات کی بخشش فرمانی ہے۔ تو سرکار کا جواب بھی کیا پیارا جواب ہے، فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر ہمارے ہاں تو 4 گھنٹے ڈیوٹی کر لے تو کہتے یار تھکاوٹ ہے، نہیں۔ عشاء کی نماز، پھر اگر نمازی آدمی بھی ہے نا تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے تو عشاء کی نماز بھی شارٹ ہو جاتی ہے، کہتا اچھا یار پھر نفل کڑے کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے، سنتاں کیڑیاں کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے آپ کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، کوئی گل نہیں یار پھر دیکھیں پھر بعد میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا عادت کریمہ ہے، سارا دن مصروف رہنے کے باوجود ساری رات قیام، اور پھر نماز کا انداز حضرت عبداللہ بیان کرتے کہتے میں رات میں ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار کی نماز دیکھیں، اللہ اللہ اللہ، محبوب کی نماز پڑھنے کا انداز، کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک خوف والی عذاب والی آیات آئی تو سرکار کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں بند گئیں، اور سرکار کے سینے سے جیسے چکی چلنے کی آواز آتی تھی، اللہ کے خوف سے ایسی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ اور اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ سرکار کی تہجد کی نماز چھوٹ جائے۔ تہجد کہتے تھوڑی دیر سرکار آرام فرماتے، یہ یاد رکھیے گا تہجد کے لیے سونا شرط ہے، عشاء کی نماز بندہ پڑھے، فرائض کی ادائیگی کرے، اس کے بعد سونا شرط ہے، تب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اگر سویا نہیں، جس طرح عموماً رمضان میں ہوتا ہے، لوگ ساری رات بھی کئی مرتبہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ صلاۃ اللیل پڑھے گا، تہجد نہیں۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے بیٹھ کر اونگ آ جائے تب وہ تہجد پڑھے گا۔ اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہوتی، رات کے ایک حصہ آرام فرمانے کے بعد اٹھ جاتے، عموماً سرکار 6 رکعت یا 8 رکعت جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھار کم بھی پڑھ لیتے، اور کبھی کبھار سرکار 12 رکعتیں بھی تہجد کی ادا فرمایا کرتے، عموماً سرکار کی یہ عادت تھی، عموماً 6 اور 8 کی۔
لیکن کبھی اس سے کم اور کبھی کیا ہو جاتے ہیں 12 رکعتیں بھی تہجد کی ہو جاتی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تہجد کی نماز پڑھتے تو اس کے آخر میں جا کر وتر کی نماز ادا فرماتے. سرکار عشاء کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے تھے. آج بھی یہی حکم ہے، جو تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وتر کو آخر میں جا کر جو ہے وہ ادا کرے، وتر کو تہجد کے ساتھ پڑھے.